مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. روزہ مطالبہ کرتا ہے اخلاق حسنہ کا کہ لوگوں اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اپنی زبانوں میں میٹھے بول لے آؤ. صبح سے لے کر شام تک تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ یہ چاہت بھی پوری کر دو کہ زبانوں پہ نرمی آ جائے، جس کو ہم اخلاق حسنہ کا نام دیتے ہیں. گالیاں نہیں دینی، جھگڑا ہو جائے تو بتانا ہے میں روزے سے ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ چیز اگر ہم مان کر اس کو اپنے عمل میں لے آتے ہیں، روزے کی ڈیمانڈ یعنی ہم پوری کر دیتے ہیں، روزے کی چاہت کو ہم عملی جامہ پہنا دیتے ہیں، تو پھر نتیجہ سن لیں اللہ کی طرف سے انعامات کیا ملتے ہیں. سنن نبی داود میں حدیث ہے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک مومن آدمی یقیناً اپنے اچھے اخلاق کی بدولت، اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کے اجر کو بھی پا لیتا ہے اور راتوں کے قیام کرنے والے کے ثواب کو بھی پہنچ جاتا ہے. کہاں روزہ رکھنے کا اجر اور کہاں راتوں کے قیام کرنے کا اجر، اور ایک اچھا اخلاق اپنا کر ہی یہ ثواب حاصل کر لیتا ہے. تو اچھے اخلاق کو اپنایا جائے تو بھلائیاں ہی بھلائیاں، خیر ہی خیر ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو اچھا اخلاق اپنا لیتا ہے نا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ میرے نزدیک جو پسندیدہ شخص ہے وہ وہی ہے کہ جو اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھا ہوگا. جتنا اخلاق بہتر کرتے چلے جائیں گے اتنے ہی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب ہوتے چلے جائیں گے. سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا. یہی وجہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا جب میزان لگے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، تو نیکیوں والے پلڑے کے اندر جو نیکیاں ہماری جائیں گی اور ان کا وزن ہوگا تو سب سے زیادہ وزنی نیکی اچھا اخلاق ہی ہوگا. ابو داؤد کے اندر الفاظ ہیں کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ اچھے اخلاق سے بڑھ کر میزان میں کوئی اور نیکی وزنی نہیں ہوگی، یعنی سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا. یہ ہمیں اپنانا چاہیے، اور یہی وجہ جب میزان سے کامیابی ہوگی اچھے اخلاق کی وجہ سے، اب جنت میں جو محل ملے گا وہ بھی کمال درجے کا ملے گا. سنن نبی داود محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، کہ جس بندے نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، روزے کی ڈیمانڈ کو مان لیا اور اخلاق بہتر کر لیا، فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ ایسے بندے کا جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کے اندر ایک محل ہوگا. جنت میں سب سے اعلیٰ درجے میں محل اگر چاہتے ہیں تو یقیناً پھر ہمیں روزے کی ڈیمانڈ کو پورا کر کے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر میدان عمل میں آنا چاہیے، یعنی اچھا اخلاق اپنا لینا چاہیے. یہ ساری نعمتیں اور فضیلتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.